بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو شخص پوری فوج کو تنہا یہاں سے بھگا سکتا ہے وہ ہمارے خلاف بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تم نے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ پہلے میری عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ہمارے دشمنوں سے لڑے گا اور انہیں جزیرے سے بھگاتا رہے گا۔ تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ میرا یہ حکم یاد رکھو کہ تم فرحاد سے یا کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بات نہیں کرو گے۔ اس طرح کوئی بھی میٹھی باتیں کر کے تمہیں نہیں بہکائے گا۔ میں تمہارے حکم پر چلوں گا۔ کسی بھی خیال خوانی کرنے والے سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ وہ کسی کے دماغ میں آ کر بولیں گے تو میں اس دماغ سے چلا جاؤں گا، ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شاباش، اب جزیرے میں جاؤ۔ آرمی کے افسران شکست کھانے کے بعد ہم سے رابطہ کرنا چاہیں گے۔ ہم پر الزامات عائد کریں گے۔ تمہیں ان سے اچھی طرح نمٹنا ہے۔ کبریا اس کے حکم کے مطابق سیکیورٹی افسر کے پاس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ کہنے لگی فرحاد، ہاں یہ تو کمال ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم بیٹے کی سلامتی کے لیے میرے دشمنوں کو جزیرے سے دور رکھو گے۔ وہ مستی میں جھومتی ہوئی ادھر سے ادھر رقص کے انداز میں جاتی ہوئی بولی، جس طرح کسی کی جان طوطے میں ہوتی ہے اسی طرح تمہاری جان تمہارے بیٹے کے اندر ہے۔ تم اسے میری قید میں زندہ سلامت رکھنے کے لیے میرے دشمنوں سے لڑتے رہو گے۔ وہ خوشی سے باولی ہو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، ہے بھگوان، تو نے خوب چمتکار دکھایا ہے۔ جس فرحاد کو اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتی تھی وہ پنجرہ توڑنے کے بعد بھی میرے شکنجے میں رہے گا۔ وہ دل کھول کر کہہ لگا رہی تھی۔ بے شک اس نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے مجھے مجبور اور بے بس بنا دیا تھا۔ میں اس کا زیر دست نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے جزیرے کا محافظ بن چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہنے والا تھا، کب تک مجبوراً بیٹے کی خاطر اسے فائدہ پہنچانا تھا۔ ابھی اس مسئلے پر توجہ دینے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ ایک اور بڑا چیلنج سامنے آ رہا تھا۔ ایک بحری جہاز کا ڈوبنا اور سینکڑوں فوجیوں کا مارا جانا معمولی بات نہیں تھی۔ دہلی راجدھانی اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ امریکی اکاؤنٹ تک یہ خبر پہنچائی جا رہی تھی کہ مسلمان دہشت گرد بھارت میں گھس آئے ہیں اور فرحاد علی تیمور کی پشت پناہی میں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں سے بھارت، اسرائیل اور امریکہ نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر کے ہی رہیں گے، اور وہ اپنے بے شمار میڈیاز کے ذریعے ایسا کر رہے تھے۔ اب کتنے ہی انٹرنیٹ چینل کے ذریعے کہا جا رہا تھا کہ فرحاد علی تیمور نے جزیرہ کلیانی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ وہاں اس نے ایک بڑا نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ وہاں سے دنیا کے تمام دہشت گردوں کو احکامات جاری کرتا ہے اور مضبوط پلاننگ کے مطابق تخریبی کارروائیاں کراتا ہے۔ اس کا محاسبہ کرنے کے لیے انڈین آرمی کا ایک بحری جہاز جزیرے کی طرف گیا تھا۔ اس میں سینکڑوں فوجی تھے۔ اسے بری طرح تباہ کر کے ڈبو دیا گیا ہے۔ میں نے بھارت سرکار کے ایک عہدیدار کو اعلی کار بنایا۔ وہ ان کے مختلف چینل سے کہنے لگا، بھارت سرکار اور اس کے حلیف ممالک مجھے اسکرین پر دیکھ لیں۔ آئندہ فرحاد علی تیمور میری زبان سے بولتے رہیں گے۔ اس اعلان کے بعد میں نے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ پہلے بھی مجھ پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن عالمی عدالت میں بھی مجھے مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا۔ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ تینوں پرانے شاطر پھر سے وہی چال چل رہے ہیں۔ اب یہ الزام دے رہے ہیں کہ میں نے بھارت کے جنوب میں جزیرہ کلیانی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، یہاں سے دہشت گردی کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ آپ ابھی ان کی عقل کا ماتم کریں گے۔ یہ بات موٹی عقل سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے الزام لگانے والوں کے دماغوں میں گھس کر ان کے گھروں میں نیٹ ورک قائم کر سکتا ہوں تو ایک چھوٹے سے جزیرے کو اپنا ہیڈ کوارٹر کیوں بناؤں گا؟ وہ جزیرہ ایک ہندوستانی عورت پوجا کلیانی کی ملکیت ہے۔ بھارت سرکار پوجا کلیانی سے اس جزیرے کو چھین لینا چاہتی ہے۔ یہ سرکار قانونی جنگ میں پوجا سے ہارنے والی ہے۔ 2 دنوں کے بعد عدالت پوجا کے حق میں فیصلہ سنانے والی ہے۔ اس لیے بھارتی فوج زبردستی جزیرے پر قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ کیا جبراً کسی کی زمین چھین لینا اور وہاں کے محافظوں کو ہلاک کرنا دہشت گردی نہیں ہے؟ پوجا نے جزیرے کی سلامتی کے لیے مجھ سے مدد طلب کی۔ میں انڈین آرمی کو جزیرے میں آنے سے روکتا ہوں اور ایک تنہا عورت کی مدد کرتا ہوں تو مجھے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ سانچ کو کیا آنچ؟ دنیا کے مختلف ممالک سے غیر جانبدار پریس رپورٹرز اس جزیرے میں بھیجے جائیں۔ جب وہ صحیح رپورٹ پیش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک محل ہے جہاں پوجا اپنے رشتہ داروں اور محافظوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا اس جزیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈین آرمی وہاں ہوائی حملے کر کے اسے کھنڈر بنا دینے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر منصفانہ کارروائی نہ کی گئی اور آرمی کو وہاں ہوائی حملے کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ایک بہت ہی بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر بڑے ممالک جنوبی ایشیا میں امن و امان چاہتے ہیں تو بھارت کو جزیرے کی طرف پیش قدمی سے روکیں یا پھر بھارت کی حمایت کرنا بند کریں۔ یہ جزیرہ کلیانی کبھی بھارت کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ میں یہ باتیں مختلف چینلز کے ذریعے کہہ رہا تھا۔ اس دوران میں الپا، اعلیٰ بی بی اور فرمان ہمارے دشمن ممالک کے سربراہوں کے دماغوں میں جا کر پوچھ رہے تھے
کیا یہ درست نہیں ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جزیرہ کلیانی کو نہیں تمہارے دماغوں کو ہیڈ کوارٹر بنایا جا سکتا ہے؟ تم ہمارے قبضے میں رہ کر تخریب کاری اور دہشت گردی کے احکامات جاری کرو گے تو دنیا کل ہی سے تمہیں دہشت گرد کہنے لگے گی۔ کیا ہم ایسا کوئی نمونہ دکھائیں؟ ان سب نے کہا کہ نہیں، وہ سب مانتے ہیں، ہم ان کے ذریعے تمام ممالک میں دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ ان سربراہوں سے کہا گیا کہ وہ ابھی پریس کانفرنس بلا کر اعتراف کریں کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں دہشت گرد بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری صبح تمام بڑے ممالک کے اخبارات نے اپنے سربراہوں کے یہ بیانات شائع کیے کہ جب فرحاد علی تیمور ہمارے دماغوں میں دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کر سکتا ہے تو پھر وہ کلیانی جیسے چھوٹے جزیرے کو ہیڈ کوارٹر کیوں بنائے گا؟ یہ الزام غلط ہے کہ وہ اس جزیرے میں دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ صرف پوجا کلیانی کی مدد کر رہا ہے۔ اگر انڈین آرمی وہاں حملے نہ کرے تو یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دادی ماں نے ایک چینل سے میری باتیں سنی تھی، پھر اخبار میں بھی پڑھا کہ بڑے ممالک کے سربراہ انڈین آرمی کو جزیرے میں مداخلت سے منع کر رہے ہیں۔ میری باتیں اور ساری خبریں اس کی حمایت میں تھیں۔ وہ خوشی سے ناچ رہی تھی۔ کبریا نے پوچھا، پوجا یہ سب کیا ہے؟ تم فرحاد کو دشمن کہتی ہو اور اب وہ تمہاری حمایت میں بول رہا ہے۔ وہ بولی، تم فرحاد کی چالاکیوں کو سمجھو، وہ دہشت گردی کے الزامات سے بچنے کے لیے ایسے بیانات دے رہا ہے۔ وہ میرا جانی دشمن ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اس سے چھپ کر رہتی ہوں اور تمہیں بھی چھپا رہی ہوں۔ آخر کب تک چھپو گی؟ پرسوں کیرالہ کی عدالت میں آخری فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ میں نے جج کے دماغ میں جا کر معلوم کیا ہے کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تم عدالت میں حاضر نہیں ہوگی تو وہ فیصلہ نہیں سنائے گا۔ پرسوں تم چھپ نہیں سکو گی، تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر کبریا کا منہ تکنے لگی۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے بیٹا نہیں باپ کھڑا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے، کہاں بچ کر جاؤ گی؟ پرسوں میری جولی میں گرنے آؤ گی۔ میری ساری زندگی طرح طرح کی الجھنوں کو سلجھانے میں گزر رہی ہے اور وہ الجھنیں بھی ایسی کہ دھمکیاں دیتی رہتی ہیں، ہمیں نہیں سلجھاؤ گی تو مارے جاؤ گے، طبعی عمر گزار نہیں پاؤ گے۔ میری داستان کے ہر باب میں ایسی دھمکیاں ملیں گی۔ میں ایسی مشکلات سے گزرتا رہا کہ اب وہ مشکلات میرے لیے پانی ہو گئی ہیں۔ بقول شاعر، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ انسان ذہانت سے تدبیریں سوچتا رہے اور حوصلے سے عمل کرتا رہے تو بے شک کوئی مشکل پھر مشکل نہیں رہتی۔ ان دنوں پوجا نے مشکلات میں ڈال رکھا تھا۔ ایسی چال چلی تھی کہ میں اس سے سخت نفرت اور دشمنی رکھنے کے باوجود اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا، ایک محافظ بن کر اس کے جزیرے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو یرغمال بنا کر مجبور کر دیا تھا۔ میں اسے جزیرے کی ملکہ بنائے رکھنے کے لیے انڈین آرمی سے اور تمام بڑے ممالک سے لڑتے رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے جزیرے میں آنے والی بھارتی فوج کو بحری جہاز سمیت نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں بھارتی حکمران پھر ایک بار مجھے دہشت گرد ثابت کرنے پر تل گئے تھے۔ اس کے جواب میں الپا، اعلیٰ بی بی فرمان اور میں نے تمام بڑے ممالک کے سربراہوں کے دماغوں میں جا کر پوچھا تھا کہ ہم تمہارے اندر رہ کر تمہارے ذریعے دہشت گردی نہیں کرا سکتے؟ انہوں نے خوفزدہ ہو کر کہا، ہاں، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں معمول اور محکوم بنا کر ہم سے تخریبی کارروائیاں کرائی جا سکتی ہیں، ہمیں دہشت گرد ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن تم ایسا نہیں کر رہے ہو۔ پھر ان تمام سربراہوں نے مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے اعتراف کیا کہ فرحاد علی تیمور دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ سراسر الزام ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے جزیرہ کلیانی میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمارے دماغوں میں گھس کر ہمارے ذریعے دہشت گردی کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے۔ بظاہر یہی دکھائی دے گا کہ ہم دہشت گرد بن چکے ہیں، لیکن وہ ہمارے خلاف ایسی کوئی سازش نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے جو الزامات اس پر عائد کیے تھے انہیں واپس لے رہے ہیں۔ اس جزیرے کی ملکہ پوجا نے فرحاد علی تیمور سے مدد طلب کی ہے۔ مسٹر فرحاد انڈین آرمی کے خلاف اس کی مدد کر رہے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ انڈین آرمی کو چاہیے کہ وہ عدالتی فیصلے کا انتظار کرے اور اس فیصلے کے مطابق عمل کرے۔ ان بیانات کے بعد مجھے آئندہ کوئی بھی دہشت گرد نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کا بڑا فائدہ پوجا کو پہنچ رہا تھا۔ انڈین آرمی کو جارحانہ اقدامات سے باز رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ فی الحال اس کا جزیرہ بھارتی فوجیوں کے حملوں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کو قیدی بنا کر مجھے بھی پھانس لیا ہے اور آئندہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جزیرے کی حفاظت کرتا رہوں گا، اور میں یہی کر رہا تھا۔ اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے بیٹے کی سلامتی اسی میں تھی کہ میں اس چڑیل کے کام آتا رہوں۔ ہم اس خبیث بڑھیا کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ وہ ہندوستان کے کسی جنوبی علاقے میں چھپی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کبریا کی سوچ میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ اس بات پر پوجا سے بحث کرنے لگا تھا کہ وہ مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہے جبکہ میں اس جزیرے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وہ اسے سمجھاتی تھی، تم نہیں جانتے فرحاد بہت مکار اور سازشی ہے۔ وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میری حمایت کر رہا ہے، میرے دشمنوں کو اس جزیرے سے دور کر رہا ہے تاکہ خود وہاں قبضہ جما سکے۔
کبریا نے پوچھا کیا وہ تمہارے کالے جادو پر غالب آ سکتا ہے؟ کیا کبھی تمہیں شکست دے کر اس جزیرے پر قبضہ جما سکتا ہے؟ جب تک میرے پاس کالے یا جادو کی طاقت ہے اور تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے تب تک وہ ہمارے جزیرے میں قدم نہیں رکھے گا، ہم سے چھپ کر رہے گا۔ تم بھی اس سے چھپتی رہتی ہو اور مجھے بھی چھپاتی رہتی ہو، آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ وہ پریشان ہو کر بولی میں بھی یہی سوچتی ہوں، ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، اس کی ایک جوان بیٹی ہے، میں اسے بھی سحرزدہ کر کے اپنے پاس بلاؤں اور قیدی بنا کر رکھوں، تب وہ بیٹی کی خاطر میرے سامنے اور جھک جائے گا۔ وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ تم اس کی بیٹی کو اغوا کرو اور وہ تمہارے سامنے جھک جائے۔ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں ایسے ہی ایک طریقہ کار سے اسے جھکنے پر مجبور کر رہی ہوں۔ کیا اس کی کوئی کمزوری تمہارے ہاتھ آ چکی ہے؟ پوجا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہا تم اس بحث میں نہ پڑو کہ میں فرحاد سے کس طرح نمٹ رہی ہوں۔ میرے سامنے آخری راستہ یہی ہے کہ میں اپنے کالے منتروں کے ذریعے اسے ہلاک کر دوں۔ فی الحال میں زندہ رکھنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے کام آ رہا ہے اور ویسے بھی انڈین آرمی کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ تم اس کی محتاج رہو گی، تم اس کے مقابلے میں نا تجربے کار ہو۔ اگر اس کی طرح بھرپور تجربہ رکھتے تو میں کبھی اس کی محتاج نہ رہتی۔ ہماری اور اس کی دشمنی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اس کے خوف سے چھپتی پھر رہی ہو، وہ تمہارے خوف سے کبھی اس جزیرے میں قدم نہیں رکھے گا۔ جب ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جا سکے گا تو پھر اس جزیرے کی ملکیت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کچھ عرصے تک حالات کا جائزہ لیتی رہوں گی، جب عدالت میرے حق میں فیصلہ سنائے گی یہ جزیرہ قانونی طور پر میرا ہو جائے گا، اور جب انڈین آرمی یہاں حملہ کرنے سے باز آ جائے گی تو پھر میں فرحاد کو زندہ نہیں رہنے دوں گی، وہ مر جائے گا تو میرا کوئی اور طاقتور دشمن نہیں رہے گا۔ پرسوں عدالت میں فیصلہ سنایا جائے گا، میں اس جج کے خیالات پڑھ چکا ہوں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ سنانے والا ہے۔ وہ جزیرہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام ہو جائے گا، لیکن پرسوں تمہیں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ہاں وہاں تو ضرور جانا ہوگا، ہم کل یہاں سے روانہ ہو کر پرسوں کیرالا پہنچ جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تم کچھ بھول رہی ہو۔ اس نے پوچھا کیا؟ عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم منظر عام پر آؤ گی، روپوشی باقی نہیں رہے گی۔ کیا فرحاد یہ نہیں جانتا ہوگا کہ پرسوں تمہارے مقدمے کا آخری فیصلہ سنایا جانے والا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے کبریا کو تکنے لگی۔ وہ پہلے خوش تھی کہ اس کے حق میں فیصلہ سنایا جانے والا ہے، ایسے وقت بھول گئی تھی کہ اس کے تمام دشمن کیرالا کی عدالت میں اس کے منتظر رہیں گے اور اسے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے انڈین آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا تھا کہ پوجا کلیانی کیرالا کی عدالت میں حاضر ہونے والی ہے۔ اس اعلیٰ افسر نے جج سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہیں سنائے گا جب تک کہ پوجا کلیانی عدالت میں حاضر نہیں ہوگی۔ اس کی غیر حاضری میں فیصلہ محفوظ رکھا جائے اور اسے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ آرمی انٹیلیجنس والے یہ پلان کر چکے تھے کہ وہ کسی طرح خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر عدالت میں آئے گی تو اسے عدالت کے باہر ہی گولی مار دی جائے گی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا موقع تھا، ایسے وقت اسے خفیہ پناہ گاہ سے نکلنا ہی تھا۔ وہ مقدمہ اس کے باپ دادا کے زمانے سے چل رہا تھا، پرسوں وہ مقدمہ جیتنے والی تھی، یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع تھا۔ قانون کے مطابق اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری تھا، اس کی غیر حاضری میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا۔ آرمی والے بھی اس کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنانے کی اجازت نہ دیتے۔ پوجا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اگر وہ عدالت میں نہ جاتی تو اس آخری فیصلے کو عدالتی فائلوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا، پھر بھارتی حکمران اس میں ہیرا پھیری کر سکتے تھے، جج بدل سکتے تھے، فیصلہ بدل سکتے تھے۔ انہوں نے 2 بار مسلح فوج کو رازداری سے جزیرے میں بھیجا تھا، عدالتی فیصلے سے پہلے ہی قبضہ جما لینا چاہتے تھے اور وہ دونوں بار بھاری نقصان اٹھا کر ناکام رہے تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کا کوئی سپاہی جزیرے میں قدم نہیں رکھے گا، آئندہ وہ ڈکے چھپے حملے کریں گے تو ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکے گا۔ اس طرح وہ اس جزیرے کے محل کو کھنڈر بنا دیں گے، وہاں خفیہ ہوائی حملے کیے جاتے رہیں گے جس کے نتیجے میں لوگ اس جزیرے کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں کتنے ہی فوجی افسران اور اعلیٰ حکام کے اندر پہنچ کر ان کے خیالات پڑھ رہا تھا، وہ مجھے دہشت گرد ثابت کرنے میں ناکام رہے تھے، اپنے میڈیا کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑے ممالک کے سربراہوں کے دماغوں میں گھس کر ان سب کو اپنی حمایت میں بیان دینے پر مجبور کیا ہے۔ ایک بھارتی اعلیٰ عہدیدار نے کہا میرا تعلق امور خارجہ سے ہے، اپنے دیش کے اہم راز میرے اندر چھپے رہتے ہیں، اس وقت فرحاد میرے اندر موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو وہ مجھے اپنے خلاف بولنے نہ دیتا، میں ابھی اس کے دباؤ میں نہیں ہوں، آزادی سے یہ بیان دے رہا ہوں۔ وہ کبھی کبھی میرے دماغ میں آتا ہے اور کئی راز چرا کر لے جاتا ہے، یہ ایسی چوری ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے، بولتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی ثبوت ہم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری باتیں جھوٹی سمجھی جاتی ہیں۔
ایک آرمی افسر نے الزام لگایا کہ اس کے دماغ سے فوجی راز چرا کر لے جاتا ہوں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے الزام لگایا کہ میں اپوزیشن پارٹی کو پورے بھارت میں تخریبی کارروائیوں کے لیے تیار کر رہا ہوں اور عنقریب اس ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اس بیان کے فوراً بعد مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں مسلم کچھ فسادات ہونے لگے۔ کتنے ہی مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی۔ حکمران ہندو گنڈوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے ممالک سے کہنے لگے ایسا فرحات کر رہا ہے۔ ہمارے دیش میں ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ فرحات ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں آپس میں لڑا رہا ہے اور ہندوؤں کو بدنام کر رہا ہے۔ ایک بار کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا، کئی مزدور زمین کی تہ میں دب کر مر گئے۔ کہا گیا کہ وہ دھماکہ میں نے کیا ہے۔ ان کا ایک سائنسدان اچانک بیمار ہوا، پھر اب نارمل ہو گیا، بہکی باتیں کرنے لگا۔ اس کی دماغی کمزوری کا تعلق مجھ سے جوڑا گیا۔ اسے کئی چینلز کے ذریعے پیش کر کے کہا گیا کہ یہ کھلا ثبوت ہے کہ فرحات اس سائنسدان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی سائنسی ایجاد کرنے والا تھا، لیکن فرحات اسے دماغی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس طرح وہ عالمی طاقتوں کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ وہ سب متحد ہو کر میرے خلاف کارروائی کریں اور مجھے ہندوستان چھوڑ جانے پر مجبور کریں۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، پاپا یہ لوگ جھوٹ بولنے کی انتہا کر رہے ہیں، کیا آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں بیٹے، جواب تو دینا ہی ہوگا۔ میں ان کے جھوٹ کا پول اس طرح کھولوں گا کہ یہ سچ بولیں گے تب بھی جھوٹے کہلائیں گے۔ میں ایئر فورس کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں بہت پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ ان کے 2 پائلٹ میرے معمول بن چکے تھے۔ دوسرے دن عدالت میں فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی رات کو اعلیٰ افسران نے میرے زیر اثر رہ کر فیصلہ کیا کہ جزیرے پر ہوائی حملے کر کے اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ انہوں نے ان 2 پائلٹوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں پرواز کریں، جزیرے کے محل پر زبردست بمباری کریں، پھر اپنے ایئر بیس میں واپس آ جائیں۔ ان دونوں نے احکامات کی تعمیل کی، بے آواز طیاروں میں پرواز کرتے ہوئے جزیرے تک پہنچے، پھر وہاں بم برسانے لگے۔ اس محل سے داسیاں اور دوسرے ملازم جا چکے تھے، صرف سیکیورٹی گارڈز رہ گئے تھے۔ وہ ہوائی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے محل چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ وہ دونوں طیارے 15 منٹ تک وہاں پرواز کرتے رہے، کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے۔ انہوں نے محل کو کھنڈر بنا دیا، جنگل میں آگ لگا دی۔ جب وہ اپنے ایئر بیس کی طرف واپس جانے لگے تو میں نے ایک کو واپس جانے دیا، دوسرے طیارے کو وہیں جزیرے میں گرا کر تباہ کر دیا۔ پھر پوجا کی طرف سے غیر ملکی نشریاتی اداروں کو اطلاع دی کہ انڈین آرمی نے ہوائی حملوں کے ذریعے جزیرے کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ انہیں جائے واردات پر پہنچ کر ان جارحانہ حملوں کی سچی تصویری رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ پھر یہی ہوا۔ صبح ہونے سے پہلے ان بڑے بڑے اداروں کے رپورٹرز اور کیمرہ مین وغیرہ پہنچ گئے۔ میں نے دوسرے طیارے کو اسی لیے گرایا تھا کہ انڈین آرمی کے حملوں کا ٹھوس ثبوت مل جائے، اور یوں ثبوت مل گیا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، یہ بیان دینے لگے کہ ان کے پائلٹوں کے دماغ بے قابو ہو گئے تھے، وہ اپنے اعلیٰ افسران کی اجازت کے بغیر حملے کرنے گئے تھے، اور یقیناً فرحات علی تیمور نے ان کے ذریعے حملے کرائے ہیں۔ ان سے سوالات کیے جا رہے تھے، کیا فرحات علی تیمور پاگل ہے؟ وہ جزیرے میں پوجا کی مدد کے لیے آیا ہے؟ کیا وہ پوجا کے خلاف انڈین آرمی کو حملے کرنے کی دعوت دے گا؟ کروڑوں روپے کے عالیشان محل کو بالکل ہی کھنڈر بنا دے گا، وہاں کی سیکیورٹی کو تباہ کر دے گا۔ جھوٹے الزامات لگانے کی ایک حد ہوتی ہے۔ بھارتی حکمران حد سے بڑھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے عدالتی فیصلہ سننے سے پہلے ہی مایوس ہو کر جزیرے کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ کبریا نے خیال خوانی کے ذریعے جزیرے کے حالات معلوم کیے۔ پوجا کو بتایا گیا وہاں کچھ نہیں بچا، محل کی کوئی دیوار اور کوئی چھت سلامت نہیں رہی، وہ محل مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گیا ہے۔ پوجا دل پکڑ کر رہ گئی، بہت زبردست نقصان ہوا تھا، مجھے مجبور کر کے وہ فائدے اٹھا رہی تھی۔ میں نے ایک پہلو سے اس کی مدد کی، دوسرے پہلو سے بری طرح تباہ کر دیا۔ وہ جزیرہ اس طرح تباہ ہوا تھا کہ وہ کبھی وہاں جاتی تو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملتی، اسے کھلے جنگل میں رہنا پڑتا۔ اس نے کبریا سے پوچھا، کیا ہمارا سیکیورٹی افسر وہاں موجود ہے؟ کبریا نے کہا، کئی سیکیورٹی گارڈز مارے گئے ہیں، باقی جان بچا کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی افسر بھی ایک موٹر بوٹ کے ذریعے بھارت کے ایک ساحل پر پہنچا ہوا ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ اس سے رابطہ کروں؟ نہیں، جب جزیرہ نہ رہا تو اس کی خدمات کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اس جزیرے میں دوبارہ محل تعمیر کرنے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا۔ ہمارے دونوں ہیلی کاپٹر تو سلامت ہے نا؟ محل کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے تو ہیلی کاپٹر کس طرح سلامت رہ سکتے تھے؟ تم کروڑوں روپے کے نقصان میں ہو۔ تم بھارتی حکمرانوں کو اور آرمی کے اعلیٰ افسروں سے کہو، جزیرے میں جو تباہی کی ہے اس کے ہر جانے کے طور پر 99 کروڑ 99 لاکھ اور 99,000 روپے ادا کریں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں انہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ بھارتی کابرین سے اس سلسلے میں رابطہ کرنے لگا، انہیں دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی مطلوبہ رقم ادا نہ کی گئی تو انہیں ناقابل برداشت نقصان پہنچے گا۔